وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے خطبے کا موضوع ترجمہ ہے عید الفطر انعام کا دن. عید الفطر ایک اسلامی تہوار ہے. اللہ جل شانہ کا اس بات پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی. اسلام نے صرف دو تہوار مقرر کیے ہیں, ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں. چنانچہ عید الفطر رمضان گزارنے کے بعد رکھی گئی کہ میرے بندے پورا مہینہ عبادت میں مشغول رہے. پورے مہینے انہوں نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑے رکھا, نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا. اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر عطا فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اسلام میں عید منانے کا رواج ہجرت مدینہ کے بعد سے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والوں نے دو دنوں کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ دو دن کیسے ہیں, یعنی ان دو دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا, ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دو دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دو دن تمہیں عنایت فرمائے ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر. یہیں سے اسلام میں عید منانے کا سلسلہ شروع ہوا. خوشی اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہے. آج خوشی کا دن ہے, سارے مسلمان خوش ہیں, مگر یہ خوشی نئے کپڑوں کی وجہ سے نہیں, عمدہ اور لذیذ کھانے کی وجہ سے نہیں, کسی کھیل تماشے کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے خوش ہیں کہ آج ان سے ان کا رب راضی ہے. انہوں نے مسلسل ایک مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, دن کو روزہ رکھا, رات میں آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگے رہے, قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھا, ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزاری. ان سب اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ جب بندے سے اس کا مالک راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, یعنی اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کا دن ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنے بندوں پر آج کے دن بے انتہا رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں اور انعام دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عید کا دن ہوتا ہے تو صبح کے وقت فرشتے راستوں پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت, اس مہربان مالک کی طرف چلو جو خیر و بھلائی عطا فرماتا ہے اور پھر بہترین بدلہ دیتا ہے. تمہیں راتوں میں عبادت کا حکم ہوا تو تم نے عبادت کی, تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے مالک کا حکم مانا, لہذا چلو اپنا انعام لے لو. پھر لوگ جب عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو ایک آواز لگانے والا اعلان کرتا ہے کہ سنو, تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا, بس تم ہدایت لے کر اپنے گھر واپس جاؤ. انعام کا دن ہے اور آسمان میں اسے انعام کے دن سے یاد کیا جاتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن بندوں نے اللہ کی فرما برداری کی, اس کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کو گزارا, اصل خوشی انہی کے لیے. عید کے دن راستہ بدل کر آنا جانا مستحب ہے. آج کے دن ایک سنت عمل یہ ہے کہ جس راستے سے ہم عید کی نماز کے لیے آئے ہیں
واپس جاتے وقت اس راستے کو بدل دیں اور دوسرے راستے سے جائیں۔ اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہے اور یہی عید کی خوشی کے مناسب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ آج کے دن دل کھول کر خرچ کرو۔ حدیث شریف میں آج کے دن دل کھول کر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں پورے طور پر شریک ہو سکیں اور انہیں عید کی خوشی منانے کے لیے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آج کے دن غریبوں اور مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا مقصد جو کہ غریبوں کی مدد اور عید کے لیے ان کی ضروریات کا انتظام ہے، اس لیے عید کی نماز سے قبل ادا کر دینا چاہیے، بلکہ عید کے دن سے کچھ قبل ہی صدقہ ادا کر دینا بہتر ہے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی ضروریات کا انتظام کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عید کی نماز کے بعد جلد از جلد اس کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کے بعد بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ اس موقع سے ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دینا کی اہم سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے جو شخص جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لیا، مگر اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک جس طرح اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، آئندہ کی زندگی بھی اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر زندگی گزارنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندوں کے دلوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ عید کے دن ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں یا مبارکباد دینا۔ مبارکباد دراصل دعائیہ جملہ ہے، اس لفظ سے برکت کی دعا دی جاتی ہے، اس لیے جب یہ لفظ بولا جائے تو ذہن میں دعا کا تصور ہونا چاہیے، رسم و رواج کی رعایت مقصود نہ ہو۔ لہذا دعا کے ارادے سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا درست ہے۔ حدیث میں پڑوسی کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کی تعلیم دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے عید کے موقع پر تقبل اللہ منا ومنکم کا دعائیہ جملہ کہنا ثابت ہے، اس لیے عید مبارک کے بجائے اگر یہ دعائیہ جملہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ جل شانہ کا اس بات پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ دوسری خبر یہ دی گئی کہ اسلام میں عید منانے کا آغاز مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد سے ہوا ہے۔ تیسرا پیغام یہ ملا کہ آج سب خوش اس لیے ہیں کہ انہوں نے مسلسل ایک مہینہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ چوتھی خوشخبری یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جن بندوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اس کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کو گزارا، اصل خوشی انہی کے لیے۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی کہ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے آپ عیدگاہ آئے ہیں واپسی کے وقت اس راستے سے نہ جائیں بلکہ دوسرے راستے سے جائیں، یہ عمل مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ چھٹی ترغیب یہ دی گئی کہ عید کے دن غریبوں اور مسکینوں پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں پورے طور پر شریک ہو سکیں اور انہیں عید کی خوشی منانے کے لیے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ساتویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ صدقہ فطر عید سے پہلے نکالنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ادا نہ کیا ہو
تو عید کی نماز کے بعد جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 8واں اہم پیغام یہ دیا گیا کہ جس طرح ہم نے رمضان کا مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، اسی طرح پوری زندگی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ 9واں عمل یہ بتایا گیا کہ عید کے دن ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں یا مبارکباد دینا درست نہیں۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ عید کی نماز اور عام نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ عید میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں عید الفطر انعام کا دن کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا